آج کے دن کچھ لوگوں کے لیے خوشی اور کچھ لوگوں کے لیے ساری زندگی موت جیسا سناٹا لیے تھا۔ فروری کے مہینے میں کالے سیاہ بادل جن کی وجہ سے صبح بھی رات کا ماحول لگ رہا تھا۔ بادل اتنے زور شور سے گرج اور برس رہے تھے کہ مانو رو رہے ہوں۔ قبرستان سے سب چلے گئے تھے، بس 4 لوگوں کے جو آج بے آواز رو رہے تھے، جیسے سب ختم ہو گیا تھا۔ دارجی، ارحم ملک اور مریم، سارے راستے خاموشی رہی تھی۔ بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کسی کے گناہ کی سزا آج مریم نے ادا کی تھی، یہ بس وہ جانتی تھی۔ ملک ولا کے بیرونی دروازے پر گاڑیاں رکی تھیں۔ بیرونی دروازے کے کھلتے ہی سب کی گاڑیاں ملک ولاز داخل ہوئی تھی۔ سب گاڑیوں سے نکل کر گھر کے اندر جا چکے تھے، بس ارحم باہر سے ہی گاڑی بگا لے گیا تھا۔ مریم اپنی سوچوں میں تھی کہ مسز ملک نے مریم کے بازو کو زور سے دبوچ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ ہلکی سی چیخ جو مریم کے منہ میں ہی کہیں دب گئی تھی۔ مریم کو لگا کہ اس کے بازو مسز ملک کی انگلیوں کی وجہ سے دھنس رہے ہیں۔ تمہارے بھائی نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا، لیکن تمہارے بھائی کو سزا میں قتل نہیں کیا گیا۔ میرے بیٹے کو انصاف نہیں ملا، بس امیر خاندان دیکھ کر تمہارا نکاح میرے بیٹے سے کر دیا، پر افسوس تمہاری زندگی کی سانسیں کم کر دوں گی۔ تم یہاں ایک بے جان پرندے کی طرح ہو جس کو قید کر دیا گیا ہے۔ مسز ملک کے الفاظ مریم کو زہر کے تیر لگے تھے، یہ بس وہ سوچ سکی تھی۔ مسز ملک مریم کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی تھی اور سکینہ گھر کی پرانی ملازمہ کو آواز دی تھی۔ سکینہ کسی بوتل کے جن کی طرح سامنے آئی تھی۔ جی بڑی مالکن، کوئی حکم؟ اس قاتل کی بہن کو کوئی کمرہ دیکھو جو رہنے کے قابل نہ ہو۔ اور سکینہ کو آنکھ ہی آنکھ سے اشارہ کرتی اپنے کمرے کی طرف چل دی اور دل ہی دل میں مریم کے انجام کو سوچتی خوش تھی۔ مریم بی بی، میں تمہاری زندگی موت سے بدتر بنا دوں گی، بس دیکھتی جاؤ۔ اکتوبر کے مہینے کی کیا بات تھی، ہر طرف ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ملک ولا میں صبح ہی صبح ملازمین کی فوج کام میں لگی تھی۔ آدھے ملازم باہر لان میں سب ملک ولاز کے مکینوں کے لیے ناشتے کی میز لگا رہے تھے اور کچھ کچن میں ناشتہ بنا رہے تھے۔ کمرے میں سورج کی روشنی آ رہی تھی جو مغرور شہزادے کی نیند میں خلل ڈال رہی تھی، جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے دوسری طرف رخ پیر سو گیا تھا۔ اس کمرے کو دیکھ کر اس کمرے میں رہنے والے کے ذوق و شوق کا علم ہوتا تھا۔ کمرے کو 2 رنگوں سے رنگا گیا تھا، ایک سفید، دوسرا گہرا نیلا رنگ۔ کمرے کے درمیان میں جہازی بیڈ تھا، اسی کے اوپر ارحم ملک کی تصویر تھی جس سے مغرور شہزادے کی شخصیت واضح تھی کہ اتنے میں زوردار آواز سے دروازہ کھلا تھا اور ارحم کی آنکھ کھل چکی تھی۔ آنے والے کوئی اور نہیں، اسی مغرور شہزادے کی دونوں جان تھے، ارحمہ یوسف ملک، نور یاسر ملک۔ بھائی، آج کیا سارا دن سوتے رہنا ہے؟ چلیے اٹھیے نا بھائی۔ نور نے بھی حصہ لیا۔ ارحم نور کے اتنے پیار سے کہنے پر اٹھ گیا تھا۔ ہاں بھائی، اٹھ گیا ہوں۔ ارحم نے اٹھ کر ارحمہ کی گردن کو دبوچا تھا۔ آج کے دن تو سکون لینے دو بھائی، آپ کو پتا ہے دارجی نے آج سب کو ناشتے کے لیے بلایا ہے۔ چلیے نیچے۔ جی آپ دونوں چلو، میں آتا ہوں۔ ارحم کے واش روم جاتے ہی وہ دونوں بھی دارجی کے پاس چلے گئے تھے۔ مریم میری بچی کب تک سوگی؟ صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ مریم نے جیسے سنا تھا 9 بجنے کا اتنی تیزی سے آنکھیں کھلی تھی۔ امی، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ابو ناراض ہو گئے ہوں گے۔ مریم یہ کہتی واش روم چلی گئی تھی۔ تم منہ ہاتھ دھو اور آرام سے ناشتہ کرو، تمہارے ابو بھی سو رہے ہیں۔ مریم جلدی نیچے گئی اور ناشتہ تیار کر کے میز پر لگایا۔ امی ابو کو بولنے ان کے کمرے کی طرف چل دی، لیکن کمرے سے آتی باتوں کی آوازوں نے مریم کو روک دیا تھا۔
ارشد آپ مریم سے پوچھ کر ہی شادی کا فیصلہ کریں گے؟ مریم بہت ہی معصوم اور میری بچی ہر بات پر ڈر جانے والی ہے، اور آپ تو جانتے ہیں دل کیسا انسان ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مریم دل کے ساتھ ساری زندگی گزار سکے گی؟ مجھے تو سوچ کر ہی مریم کے لیے پریشانی اور فکر ہو رہی ہے۔ اوہو آمنہ بیگم، ہم کون سا کل مریم کو ڈولی بٹھا رہے ہیں؟ ابھی تو بھائی صاحب اور بابی نے مریم کے لیے پسندگی ظاہر کی ہے اور سوچنے کا وقت دیا ہے، اور اپنی مریم ابھی پڑھ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ منگنی کر دیں گے اور پڑھائی کے بعد شادی۔ جی جیسا آپ کو ٹھیک لگے، لیکن آمنہ بیگم کو یہ رشتہ مریم کے لیے کچھ مناسب نہ لگا، لیکن ارشد صاحب کی وجہ سے راضی ہو گئی اور مریم کی آنے والی زندگی کی دعا گو رہی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا مریم کے نصیب میں اللہ نے کیا لکھا ہے، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کو علم تھا۔ قدرت کے فیصلے کون بدل سکتا ہے؟ مریم نے یہ سب سن لیا تھا اور چپ کر کے واپس چلی گئی تھی۔ لان میں سربراہ کرسی پر دارجی بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یوسف صاحب اور یاسر صاحب اپنے کام کو لیے باتوں میں مصروف تھے۔ زینب بیگم اور مہرالنساء بیگم گھر کے ملازمین کو ناشتے کی میز لگانے کی ہدایت دے رہی تھی۔ اتنے میں ارحمہ اور نور لون میں سب بڑوں کے پاس آ گئے تھے۔ السلام علیکم دارجی، دونوں نے مل کر دارجی کو سلام کیا تھا۔ دارجی نے اخبار میز پر رکھ کر دونوں کو گلے لگایا۔ کیسے ہو میرے پیارے بچوں؟ اور ارحم نہیں آیا اب تک؟ دارجی السلام علیکم، آپ نے یاد کیا اور میں آپ کے سامنے ہوں۔ ارحم چلتا ہوا دارجی کے پاس آیا اور سلام کیا۔ آ گیا میرا شیر، کیسے ہو اور اتنی دیر سے اٹھے ہو؟ بس دارجی رات کو دیر سے سویا تھا، کام کر رہا تھا۔ ہاں بھائی کام؟ ارحمہ نے آنکھ دبا کر شرارتی انداز میں ارحم کو کہا۔ ارحم نے کرسی پر بیٹھتے ہی ارحمہ کے سر پر تھپڑ لگا دیا تھا۔ دارجی نے دونوں کو لڑتا دیکھ کر ناشتے کا حکم دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو بس اب ناشتہ کرو، اور پھر سب نے مل کر اتوار کا ناشتہ مل کر کیا، اور ایسے ہی ہنسی مذاق میں دن گزارا تھا۔ آج ارحمہ، ارحم، نور شاپنگ کے لیے مال آئے ہوئے تھے۔ نور اپنے لیے کپڑے دیکھ رہا تھا، ارحم کال کا کہہ کر اب ایک طرف ہو گیا تھا، اور ارحمہ نور کی شاپنگ سے بور ہو رہا تھا۔ ارحمہ بور ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھا کہ اتنے میں ارحمہ کو کالے رنگ کے ڈریس میں وہ لڑکی کوئی پری ہی لگ رہی تھی، جس کو دیکھتے ہی ارحمہ آنکھیں گھمانا بھول گیا تھا۔ کالے لمبے بال، دودھ جیسی رنگت، گالوں اور ناک پر ٹھنڈ کی وجہ سے سرخی، اور تو اور اس کی کالی بڑی بڑی آنکھیں، کوئی بھی دیکھتا تو پلک جھپکنا بھول جاتا۔ ارحمہ کے لیے تو وہ کوئی پری تھی جو اس کا دل دھڑکا گئی۔ ارحمہ بھول گیا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ آیا ہے۔ ارحمہ بھائی آپ کہاں کھو گئے ہیں؟ ارحمہ کو ہوش نور کی آواز سے آیا۔ ارحمہ نے نور کو دیکھا، پھر اس جگہ جہاں ابھی وہ لڑکی کھڑی تھی لیکن اب کوئی نہ تھا۔ ارحمہ نے مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا، نور کو چلنے کو کہا، اور وہ لوگ پھر مال سے گھر کے لیے چل دیے تھے۔ ہاں تو مریم بی بی آج سے یہاں اس کمرے میں رہو گی۔ مریم نے ایک نظر کمرے کو دیکھا تھا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ یہ کمرہ اپنے آپ بولتا تھا۔ در و دیوار پر گہرا نیلا رنگ، اس کے ساتھ سفید رنگ، بائیں طرف LED لگا ہوا تھا، دائیں طرف ڈریسنگ ٹیبل تھا جس پر دنیا جہان کے پرفیوم تھے، اس کے ساتھ ہی ڈریسنگ روم اور واش روم تھا۔ مریم کو لگا وہ کسی محل کے عالی شان کمرے میں ہو، لیکن مریم نے جیسے ہی جہازی بیڈ کے اوپر ارحم کی تصویر دیکھی، مریم نے اسی وقت ملازم کو دیکھا تھا۔ یہ آپ مجھے یہاں کیوں لے آئی ہیں؟ سکینہ بی بی، یہ تو ان کے بیٹے کا کمرہ ہے۔ سکینہ تو سکتے میں تھی۔ ملک ولا کے مکینوں نے کبھی بھی ان کو اتنے ادب و احترام سے نہیں بلایا تھا۔ سکینہ بی بی، آپ مجھے کہاں لے آئی ہیں؟ یہ آپ مجھے غلط کمرے میں لے آئی ہیں۔ سکینہ بی بی نے جلدی سے اپنے آپ کو صحیح کیا، اور مریم بی بی آج سے یہی آپ کا کمرہ ہے کہتے 7 کمرے سے چلی گئی تھی، اور دل ہی دل میں مریم کے لیے دعا گو تھی، اللہ بچی پر اپنا کرم کرنا۔
पीछे मरियम परेशान थी कि ये कमरा मेरा कैसे हो सकता है। मरियम को पता नहीं था कि ये सब एक चाल थी जो मरियम के लिए जिंदगी मुश्किल कर देगी, और कोई था जो मरियम के अंजाम का सोचकर परेशान और डर रहा था और दुआ गो था कि आने वाले वक्तों में सब ठीक हो। हमने आपसे वादा किया था पर यहाँ तो सब बदल गया। हमने आपसे झूठ कहा था, हमें माफ कर देना। सकीना बीबी के जाते ही मरियम ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो गई थी। मरियम को आईने में अपना अक्स भी आज अपनाना लगा था। कैसे एक पल में सब बदल गया था और अपनी सोचों में खो गई थी। कुछ देर पहले मरियम आज यूनिवर्सिटी से जल्दी घर आ गई, लेकिन अपने घर के सामने गाड़ी देखकर रुक गई थी। देखिए अरशद जहांगीर, आपके पास दो रास्ते हैं, या अपने बेटे का बता दें या अपनी बेटी हमारे हवाले कर दें। अरशद साहिब और आमना बेगम के तो सरों पर बम गिरा था और मरियम जो अंदर आ रही थी ये सब सुनकर ही सांप सूंघ गया था। अरशद साहब को पहले होश आया था और आते ही गुस्से से आग बगोला हो गए थे। आपका दिमाग तो ठीक है कि नहीं? मैं क्यों अपनी बेटी को आपके हवाले करूं? इसमें मेरी बेटी का क्या गुनाह है जो आप ये बात बोल रहे हैं? अरहम ने मरियम को दरवाजे के दूसरी तरफ देख लिया था और अरशद जहांगीर से मुखातब हुआ था। आपके बेटे ने मेरे भाई का कत्ल किया, या तो इसका बता दें कि कहाँ है, या तो इसके गुनाह की सजा आपकी बेटी को देनी पड़ेगी। समझ गए? आपके पास 5 मिनट हैं, नहीं तो आपकी बेटी को उठवाने में मैं देर नहीं करूंगा। इसलिए चुप करके अपनी बेटी का निकाह पढ़वा दें। मौलवी साहब साथ आए हैं। आमना बेगम का तो रो रो कर बुरा हाल था कि मानो इनके घर को और बच्चों की जिंदगी में नजर लग गई थी। नहीं, खुदा के लिए बेटा मेरी बेटी को छोड़ दो, वो मासूम है, खुदा के लिए रहम करो। आमना बेगम ने अरहम के आगे हाथ जोड़े थे। ठीक है, आप लोगों को शराफत की जुबान समझ नहीं आती, इसलिए अब मुझे अपने हिसाब से अपने काम पर अमल करना होगा। मरियम के तो हाथ और पांव ठंडे पड़ चुके थे। अरहम की बातों से अरहम ने कुछ कदम ही लिए थे कि कमरे की खामोशी को अरशद जहांगीर की आवाज ने तोड़ा। अरशद जहांगीर ने हार मान ली थी और हाँ कर दी थी। इतने ही बेयकीनी से मरियम और आमना बेगम ने अरशद साहब को देखा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की एपिसोड? अगली एपिसोड के लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।